لیبیا پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے فضائی حملوں کے فوری اور طویل مدتی مقاصد کے بارے میں واشنگٹن میں مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک رائے بیرونی امداد سے طاقت کا توازن تبدیل کرنے کا الزام بھی ہے۔ Well, clearly this is the international community. عالمی برادری اپنے آپ کو ایک ملک کے اندرونی معاملے میں ملوث کر رہی ہے، اور ایسا کرنا ہمیشہ خطرناک نتائج کا حامل بنتا رہا ہے، خاص طور پر جب قذافی کو لیبیا کی عوام کے ایک طبقے کی حمایت حاصل ہے، اور خصوصاً بنغازی کے ارد گرد کے علاقے میں جہاں لیبیا کی 29% آبادی رہتی ہے، جس میں کچھ طبقے اب بھی قذافی کے حامی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ قذافی کو دراصل کتنی حمایت حاصل ہے۔ Support from some elements of that, but we just don't know how much. امریکہ اور اس کے دو اتحادی ملکوں کی فوجی قیادت کی جانب سے معمر قذافی کو خاص طور پر نشانہ نہ بنانے کی بات دہرائے جانے کے باوجود ماہرین کو خدشہ ہے کہ لیبیا پر حملوں میں معمر قذافی کولیٹرل ڈیمیج قرار دیے جا سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے گرام بینرمین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے لیبیا پر حملے کے بارے میں واشنگٹن میں اتفاق رائے موجود نہیں۔ واشنگٹن میں بہت سے لوگ لیبیا پر حملوں کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی آئین کے مطابق کانگریس کی منظوری کے بغیر فوج کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتی، اور اوباما انتظامیہ کے پاس اقوام متحدہ کی منظوری لینے کا وقت تھا، مگر اپنی کانگریس میں اس معاملے کو زیر بحث لانے کا نہیں۔ اگر لیبیا کی صورتحال طول پکڑتی ہے تو اوباما انتظامیہ کے لیے اندرون ملک کئی سیاسی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ The longer this drags on for the administration, the more domestic political problems they're likely to have. Democracy can't be imposed from the outside. امریکہ کے صدر اوباما نے چلی کے دورے کے دوران لیبیا کے بارے میں کہا ہے کہ حقیقی جمہوریت اندر سے پھوٹتی ہے۔ And from the hearts and souls of those who seek it. لیبیا پر نو فلائی زون کے قیام کی منظوری اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں دی گئی تھی، لیکن اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک کے مطابق لیبیا میں خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور لڑائی کی وجہ سے لوگوں تک خوراک پہنچانا مشکل ہو رہا ہے۔ لیبیا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملوں سے جہاں قذافی حکومت کے خلاف متحارب گروپ ولولے کا شکار ہیں، وہاں قذافی حکومت کے حامی سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ روس اور چین نے لیبیا کے خلاف فضائی حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور نیٹو اتحاد میں شامل ترکی اور جرمنی بھی ان حملوں کے بارے میں تحفظات کا شکار ہیں۔ صدر اوباما نے لیبیا کے خلاف فضائی آپریشن میں امریکہ کا کردار بتدریج کم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور آپریشن کے اگلے مرحلے میں کینیڈا اور بیلجیم کی فضائیہ لیبیا کے جنوب اور مغرب میں نو فلائی زون کے قیام میں مدد کرے گی۔ منصوبہ یہ ہے کہ دور سے ہتھیاروں کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے، نو فلائی زون اور نو ڈرائیو زون قائم کیا جائے، لیکن اس میں حکومت اور فوج پر بھرپور حملے شامل نہ ہوں۔ لیکن واشنگٹن میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لیبیا کی صورتحال طول پکڑے گی، جس کا مطلب لیبیا کے اندر طاقت کا توازن دو حصوں میں بٹ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو نو فلائی زون قائم کر کے بھی لیبیا میں جاری لڑائی کے کسی فریق کی واضح کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی برادری کو لیبیا میں ایک طویل وابستگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔